بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہمارا نصص نمبر 187 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ذلک هو الفوز العظیم۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب۔ عزیز طلباء، پہلے ان آیات مبارکہ کو دیکھ لیجئے اور اس کا ترجمہ سمجھ لیجئے۔ یوم، یاد کرو جس دن، ترا دیکھیں گے آپ، المؤمنین مومن مردوں کو، والمؤمنات اور مومن عورتوں کو، یسعى دوڑ رہی ہوگی، نورہم ان کی روشنی، بین ایدیم ان کے آگے، وبایمانہم اور ان کے دائیں، بشراکم خوشخبری ہے تمہارے لیے، الیوم آج، جنات ایسے باغات کی، تجری بہتی ہے، من تحت جن کے نیچے، الانہار نہریں، خالدین وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا ان میں، ذالک ہوا یہی وہ، الفوز العظیم بڑی کامیابی ہے۔ یوم یاد کرو جس دن، یقول کہیں گے، المنافقون منافق مرد، والمنافقات اور منافق عورتیں، للذین ان سے، آمن جو ایمان لائے، انظرونا انتظار کرو ہمارا، نقتبس من نورکم کچھ لے لے ہم تمہارے نور سے، قیلا کہا گیا، ارجعوا لوٹو تم، وراءکم تمہارے پیچھے، فالتمسوا بس ڈھونڈو تم، نورن کوئی روشنی، فضرب بس ماری گئی یعنی بنا دی گئی، بینم ان کے درمیان، بسورن ایک دیوار، لہو جس کے لیے، بابن ایک دروازہ ہے، باطن اور اس کے اندر، فیہ اس کے اندر میں، الرحمہ مہربانی ہے، وظاہر اور اس کے باہر، من قبلہ اس کے باہر کی جانب، العذاب عذاب ہے، سخت دردناک اور دشوار عذاب ہے۔ اب دیکھ لیجئے یہ جو پچھلے جو آیات میں، پچھلے درس میں ہم نے آخر میں یہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا پڑھا تھا، اس کی ترکیب رہ گئی تھی۔ اب اس کے ترکیب کو سمجھ لیجئے، اس میں کئی اعتبار سے یعنی ترکیب کے اعتبار سے میں کئی صورتیں ہیں۔ پہلے یہ ہے کہ من ذا الذی، من یہ استفامیہ ہے، استفامیہ مبتدا ہے، اور ذا یہ اس کی خبر ہے، اور الذی یقرض اللہ اس سے بدل یا صفت ہے۔ یہ ایک ترکیب ہو گئی۔ دوسری ترکیب یہ ہے، من ذا الذی یعنی من ذا یہ مبتدا ہے اور الذی اس کی خبر ہے، من ذا یہ مبتدا ہے اور الذی یقرض اللہ یہ اس کے لیے ترکیب میں خبر بن رہی ہے۔ یہ دوسری صورت ہے۔ تیسری یہ کہ ذا مبتدا ہے اور ذا مبتدا موصوف، اور الذی یقرض اللہ موصوف صلہ مل کر صفت، اور من یہ خبر مقدم ہے، تو اس میں معنی استفہام ہونے کی وجہ سے مقدم کر دیا گیا ہے۔ اب یہاں پر یہ بات سمجھ لیجئے، فیضاعفہ، فیضاعفہ فا کے بعد ان مقدر کے ذریعہ جواب استفہام ہونے کی وجہ سے یہ منصوب ہے، یا یہ جملہ استنافیہ ہے، یا یہ کہ اس کی جو اگر اس کو مرفوع پڑھیں گے، فیضاعفہ، تو پھر اس صورت میں یہ یقرض اللہ کے اوپر اس کا عطف ہوگا۔ یوم ترا، تو یوم یہاں پر اذکر یعنی یوم سے پہلے فعل یہ فعل محذوف کا یہ ظرف ہے، اور وہ فعل کیا ہے، اذکر یوم ترى المؤمن، یاد کرو اس دن جس دن ایمان والے یعنی ایمان والوں کو دیکھو گے، تو یہاں پر فعل کیا ہے، محذوف ہے۔ اور یوم یقول یہ یوم ترا سے کیا ہے، ترکیب میں بدل بن رہا ہے۔ آگے جا کے لہو بابن، لہو بابن من رحمته له باب باطن فيه رحمت وظاهره من قبله العذاب۔ اب اس ترکیب کو دیکھ لیجئے، لہو باب باطن فيه رحمہ، لہو باب یہ جملہ ہو کر نور کی صفت ہے، یعنی یہ پورا جملہ ہو کر یہ اس نور کے لیے کیا ہے، ترکیب میں صفت بن رہا ہے، یعنی باطنہ یعنی باب باطن فی رحمہ، تو یہ لہو باب جملہ ہو کر نور کی صفت اول ہے، اور آگے جا کے وظاہر من قبل العذاب، وظاہرہ
اور باطن فیہ رحمت صفت ثانی، اور باطن یعنی لہو بابن اس کے لیے صفت اول ہے، اور باطن فیہ رحمت یہ اس کے لیے صفت ثانی ہے۔ اب اس کی وضاحت کو دیکھ لیجئے کہ یہاں سے اللہ رب العزت قیامت کے روز دو قسم کے لوگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ یوم تر المؤمنین والمؤمنات، جس دن آپ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو دیکھیں گے، یعنی یوم یہ ولہو، یہ ایک دو صورتیں ہو سکتی ہے، جیسے ایک ترکیب تو میں نے پہلے بتا دیا، یا یہ ہے کہ یہ یومن یہ ولہو اجر کریم کا ظرف ہے، دوسرا یہ کہ اذکر مضمر کا ظرف ہے، تو اس دن کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے فعل محذوف ہے۔ یسعی نورہم، اس دن ان کا نور چلے گا، یہ نور توحید صبر اور طاعت کا ہوگا۔ بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں طرف دوڑتا ہوگا، یہاں یعنی سامنے اور دائیں جانب کا ذکر کیا، کیونکہ دیکھو سعادت مندوں کو صحائف اعمال انہی دو طرفوں سے دیے جائیں گے، جیسا کہ بدبختوں کو ان کے صحائف بائیں طرف اور پیٹھ پیچھے دیے جائیں گے۔ تو اس دن اللہ تعالیٰ مومنوں کے لیے بطور شعار کے ہر دو جانب نور پھیلا دیں گے، کیونکہ یہی لوگ ہیں جو اپنے حسنات کے سبب سعادت مند ہوئے اور اپنے روشن یعنی روشن صحائف سے کامران بنے۔ جب ان کو جنت کی طرف لے جائے گا تو پل صراط پر دوڑتے ہوئے گزریں گے، اور ان کا یہ دوڑنا ان کے نور کی تیزی کے حساب سے ہوگی، اور ان کو ملائکہ کہیں گے بشراکم الیوم جنات، آج تم کو بشارت ہے ایسے باغاتوں کی۔ جنات سے قبل دیکھو دخول مضاف محذوف ہے، یعنی ای دخول جنات، کیونکہ بشارت احداث اور واقعات پر واقع ہوتی ہے، اجسام پر نہیں، تو اس وجہ سے یہاں پر دخول مضاف محذوف ہے۔ تو تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم، جن کے نیچے نہر جاری ہوں گی، جن کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اب یہاں سے آگے منافقین کے احوال بیان کر رہے ہیں۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات، اور جس روز منافق مرد اور منافق عورتیں مسلمانوں سے کہیں گی کہ ذرا ہماری انتظار کرو، یعنی انظروا انتظار کے معنی میں، کیونکہ ایمان والوں کو کودنے والے بجلیوں کی طرف جنت کی طرف لے جایا جائے گا، وہ بہت تیزی سے جا رہے ہوں گے، تو یہ کہیں کہ ہمارے لیے تھوڑا انتظار کرو، نقتبس من نورکم، تاکہ ہم روشنی حاصل کریں، ہم ان میں سے پالیں، اور وہ اپنی یعنی وہ اسی طرح ہے کہ وہ ان کے ساتھ آ ملیں، بس ان سے روشنی ہو جائے۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، تو جواب دیا جائے گا کہ تم اپنے پیچھے لوٹ جاؤ، پھر وہاں سے روشنی تلاش کرو۔ تو اس میں ان کو تتکار دیا جائے گا، اور شرمسار کرنے کے لیے ان کو فرشتے کہیں گے یا مومن کہیں گے ارجعوا، تم موقف حساب کی طرف لوٹ جاؤ، جہاں سے ہمیں یہ روشنی ملی ہے، بس وہاں روشنی تلاش کرو۔ تو بس اس جگہ سے ان کا یعنی اس کا شعلہ حاصل ہوگا، یا یہ ہے کہ دنیا کی طرف لوٹ جاؤ، اس کا سبب اصلی ایمان حاصل کر کے پھر وہاں سے روشنی کو تلاش کرو۔ تو آگے اللہ رضا فرماتے ہیں فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ، پھر ان دونوں فریقوں کے درمیان ایک دیوار قائم کر دی جائے گی، بینہم سے مومن اور منافق مراد ہے، بسور ایک دیوار جو اہل جنت اور اہل جہنم کے مابین حائل ہوگی، ایک قول یہ کہ وہ اعراف ہے، لہو اس دیوار کے لیے باب دروازہ ہوگا، یعنی اہل جنت کے جس میں سے وہ جنت میں داخل ہوں گے، باطن اس کے اندرونی جانب، دیوار کے اندرونی یا دروازے کے اندرون یہ وہ جانب ہوگی جو جنت کے قریب ہوگی، فیہ رحمہ اس میں رحمت ہوگی، نور ہوگی، جنت وغیرہ ہوگی، وظاہرہ اور اس کا بیرون جو بیرون اہل نار کی جانب من قبل اس کی طرف اور اس کے پاس العذاب عذاب ہے، یعنی اندھیرا یا آگ وغیرہ ہوگی۔